السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کی علمی اور عملی سطح بہت بلند ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من سرہ ان یقرأ القرآن کما انزل رطبا فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد۔ فرمایا جو شخص قرآن مجید کو تر و تازہ من وعن ایسے ہی پڑھنا چاہتا ہے جیسے وہ اترا ہے، اسی لب و لہجے میں پڑھنا چاہتا ہے جس میں جبریل نے مجھے پڑھ کے سنایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھنا سیکھے۔ وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اللہ کا جبریل پڑھتا ہے۔ اتنے عظیم صحابی ہیں۔ ان کی علمی اور ایمانی کیفیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی پنڈلی کو جو بظاہر چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، فرمایا ان کی دو پنڈلیاں کل قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ آپ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس مسئلے میں نازل ہوئی، مجھے اس کا علم ہے، اور اگر مجھے علم ہوتا کہ مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا سمجھنے والا کوئی موجود ہے اور میری سواری مجھے وہاں تک لے جا سکتی ہے تو میں سوار ہو کے اس کے پاس چلا جاتا، مگر مجھے ایسا کوئی بندہ نہیں ملا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، حق ادا کر۔ کل بھی آپ نے سنا اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، یہ بڑا عام سا لفظ ہے اتقوا اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، اس کے تین مراحل ہیں، تین مرتبے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ان یطاع ولا یعصی، اللہ سے ڈرنے کا حق اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ زبان سے تو سبھی کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف آ گیا۔ فرمایا پہلا مرحلہ یہ ہے، پہلا رکن یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اب آپ اس کی جتنی چاہیں تفصیل کر لیں، تفسیر کر لیں۔ انفرادی زندگی ہو تو اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ اجتماعی زندگی ہو اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ جلوتیں ہوں، خلوتیں ہوں، آپس کے معاملات ہوں، کاروبار ہو، خوشی ہو، غمی ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا، یہ اللہ سے ڈرنے کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ تقوی کما حق ہو اختیار کرنے کا پہلا مرحلہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا مرحلہ یہ ہے ان یشکر ولا یکفر، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے، کفر نہ کیا جائے۔ زبانی جمع خرچ سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، اللہ کا خوف حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کفران نعمت کا معاملہ نہ کرو۔
نعمتیں صرف اللہ دیتا ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، قرآن کہتا ہے جو نعمت بھی ہے اللہ دیتا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے کما حق کو عبادت کریں۔ شکر کا پہلا مرحلہ یہ، تقوی کا دوسرا مرحلہ اور شکر کا پہلا مرحلہ کہ اللہ کی عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں عبادت کرتے ہیں، پیر مبارک سوج جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں کیا شکر گزاری نہ کروں؟ تو یہ شکر ہے کہ ہم کما حق ہو عبادت کریں اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے سے بھی ناشکری ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں فرمایا تھا ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد کہ جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے وہ تو ہے ایماندار، اور جس نے کہا ستارے کچھ کہہ رہے تھے، آب و ہوا کچھ بتا رہی تھی اور بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ تو اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ ہی دیتا ہے، آل اولاد ہے، کار کوٹھی بنگلہ ہے، مال و زر ہے، زر زن زمین ہے، اور ہر وہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو اسی کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو یہ ہے شکران نعمت۔ اور فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جانے کا حق یہ ہے، اس کا تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ ان یذکر ولا ینسا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی بھول نہ جائے، بھولنے نہ پائے۔ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کو اپنا وجود ہی بلا دیتا ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، فرمایا ان کی طرح نہیں ہونا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو اپنے وجود سے غافل کر دیا، وہ فاسق ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو ایک رب ہے، ایک اللہ ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہوتا نا کہ جی بہت سارے یاد ہی نہیں رہتے ہمیں، تو یہ جو غیر اللہ کے پجاری ہوتے ہیں، دہائی دیتے ہیں، عقیدہ جن کا خراب ہے، انہیں بسا اوقات یاد بھی نہیں رہتا کس کی چادر رہ گئی، کس کی دیگ رہ گئی، کس کو پکارنا رہ گیا، کس کی نظر رہ گئی، کس کی نیاز رہ گئی۔ آپ کا تو ایک رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کو یاد رکھو، اس کو کبھی نہ بھول۔ اور اس کا قاعدہ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ تقویٰ اور اللہ کا خوف اور اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس کی ترجمانی کی ہے، وضاحت کی ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہے کہ ہر صورت میں اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، کفران نعمت کا معاملہ نہ کریں، اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی اللہ رب العالمین کی یاد سے ہمارا دل اور زبان غافل نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔